السلام علیکم مجھے ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورۃ یوسف کی آیات نمبر 88 تا 98 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجہنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے بولے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے. بولے، کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بولے، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک اجر ضائع نہیں کرتا. بولے، خدا کی قسم، بے شک اللہ نے
آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا بار تھے۔ کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بہک گیا ہے۔ بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت ان کی آنکھیں پھر آئیں، یعنی کہ دیکھنے لگیں۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ بولے اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطاوار ہیں۔ کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام بعد طریق عذر خواہی، اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے لایا، اگرچہ ملامت کرنے کا دن ہے مگر میری جانب سے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنے والد ماجد کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا آپ کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا جو میرے والد ماجد نے تعویذ بنا کر میرے گلے میں ڈال دیا تھا، اور کنان کی طرف روانہ ہوا اپنے پوتوں اور پاس والوں سے، کیونکہ وہ اس گمان میں تھے کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ان کی وفات بھی ہو چکی ہوگی۔ لشکر کے آگے آگے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلودہ قمیض بھی میں ہی لے کر گیا تھا۔ میں نے ہی کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی فرت انگیز خبر بھی میں ہی سناؤں گا۔ تو یہودا برہنہ سر برہنہ پا کرتا لے کر 80 فرسنگ دوڑتے آئے، راستے میں کھانے کے لیے 7 روٹیاں ساتھ لائے تھے۔ فرت شوق کا یہ عالم تھا کہ ان کو بھی راستے میں کھا کر تمام نہ کر سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا یوسف کیسے ہیں؟ یہودا نے عرض کیا وہ مصر کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا میں بادشاہی کو کیا کروں، یہ بتاؤ کس دین پر ہیں؟ عرض کیا دین اسلام پر۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ کی نعمت پوری ہوئی۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام علیہ السلام نے وقت سحر بعد نماز ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، وہ قبول ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو ماں ان کے اہل و اولاد کے بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل کو جمع کیا۔ کل مرد و زن 72 تن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، باوجود یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس سے صرف 400 سال بعد ہے۔ الحاصل حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی، اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے سدھار ریشمی حریرے اڑاتے قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے جب آپ کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے۔ فرمایا اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شوکت و شکوہ سے آ رہا ہے؟ عرض کیا نہیں، یہ حضور کے فرزند یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو متعجب دیکھ کر عرض کیا ہوا کی طرف نظر فرمائیے، آپ کے سرور میں شرکت کے لیے ملائکہ حاضر ہوئے ہیں جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتے رہے ہیں۔
کا بقیہ ایسا ہے اگلے صفحے پر. ملائکے کی تسبیح نے اور گھوڑوں کے ہنہنانے اور طبل و بوگ کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی. یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب دونوں حضرات والد ولد پدر و پسر قریب ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ کیا. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ توقف کیجیے اور والد صاحب کو ابتدائی بسلام کا موقع دیجیے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے السلام علیکہ یا مذہب الاحزان یعنی اے غم و اندو کے دور کرنے والے السلام، اور دونوں صاحبوں نے اتر کر معانقہ کیا اور مل کر خوب روئے. پھر اس مزین و فروغ گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے آراستہ کی گئی تھی. مجھے ناظرین آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی. ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سے مطابق اور صحابہ کرام کے نشے قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور دن قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.